آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ مدت 5 سالوں کی ترمیمی بل منظور۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی۔ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ترمیمی بلز 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں یہ نئے قوانین نہیں ہیں بلکہ موجودہ قوانین میں ترامیم ہے۔ مقصد حال ہی میں منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم کے ایکٹ کے ساتھ موجود قوانین کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں قانون سازی۔ ایوان نے آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی۔ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ترمیمی بلز 2025 کثرت رائے سے منظور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025، پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 اور پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 پیش کیا، جنہیں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا یہ نئے قوانین نہیں ہیں بلکہ موجودہ قوانین میں ترامیم ہیں۔ فوجی ایکٹ میں تبدیلی کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کو ختم کرنا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت ملازمت تقرری کی تاریخ سے 5 سال ہوگی۔ یہ سر جب ہم نے 27ویں آئینی ترمیم اسینٹ ہوگی اور وائن کا حصہ بن گئی تو اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ترامیم ہے۔ یہ نئے لاز نہیں ہیں، یہ موجودہ لاز میں ترامیم ہیں۔ کسی لا میں 2 ترامیم، کسی میں 3 ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ کنکرنٹلی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا گیا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ پہ وہ ختم ہوگا۔ میعاد عہدہ وہی 5 سال ہے۔ تبدیلیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کی جگہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر فوج کے جنرل میں سے کسی ایک کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرے گا، جس کی مدت تقرری 3 سال ہوگی۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو دوبارہ تقرری یا اس کی مدت میں مزید 3 سال کی توسیع بھی دے سکتے ہیں۔ ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں بھی ترمیم کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کا ذکر ان کے ضوابط سے ختم کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ یہ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے منظوری کے لیے پیش کیا۔